وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی صفات بتائی جائیں، حمد کہلاتی ہے۔ حمد کے اشعار جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر چیز بیان کی جاتی ہے، اور شاعر جو ہیں وہ اپنے اشعار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ تو حمد کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کو پہچاننا بھی کافی آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہر شعر میں ضرور ملتا ہے۔ اور یہ اشعار جو ہیں یہ اکثر کتابوں کے شروع میں آپ کو ملتے ہیں۔ چلیں جی، اگلی شعری اصطلاحات ہے نعت۔ نعت کیا ہوتی ہے؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے نعت کہلاتی ہے، یعنی کہ ایسی نظم جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ان کی ذات کی خوبیاں، ان کی صفات اور ان کی رحمت و شفقت بیان کی جاتی ہے تو وہ نعت کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور رحمتوں کو جب اشعار کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک نعت بن جاتی ہے۔ اکثر شعراء حضرات نے اپنے کلام میں نعتیہ اشعار ضرور شامل کیے ہیں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا، یہ ایک نعت کا شعر ہے۔ نعت کے شعر کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کے نعت کے تمام اشعار میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور پایا جاتا ہے۔